بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرها۔ یہ فصل ہے نکاح وغیرہ میں وکالت کے بیان میں، یعنی نکاح اور اس سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں وکالت کے بیان میں ہے کہ اس میں وکالت کا کیا حکم ہے، وکیل کیا تصرفات کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ وقال زفر لا يجوز وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز الی آخرہ۔ یہاں سے فرماتے ہیں دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بچی ہے چھوٹی اور اس کا کوئی وکیل نہیں ہے سوائے اس کے ایک چاچا زاد بھائی کے، وہ چاچا زاد بھائی اس کا وکیل ہے، ولی ہے، اس لیے کہ باپ دادا وغیرہ نہیں ہے، چاچا بھی نہیں ہے، تو چاچا زاد بھائی جو ہے وہ ولی ہے۔ اب وہ چاچا زاد بھائی اس کا ولی ہے تو ولی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بچی کا نکاح کرا سکتا ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو ختم کرتی ہے یا برقرار رکھتی ہے، تو یہ بلوغت کے بعد اس کو اختیار ہوگا، خیار بلوغ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال چاچا کا جو بیٹا ہے وہ ولی ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کروائے، تو اگر وہ بچی کا نکاح کرا دے اپنے آپ سے، بچی کی طرف سے وکیل ہے تو بچی کا نکاح اپنے آپ سے کروا دے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی دوسرے سے کرا سکتا ہے تو اپنے آپ سے بھی کرا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت نے کسی شخص کو یہ اجازت دی، یعنی وکیل بنایا کہ وہ شخص اس عورت کی کہیں پر شادی کرا دے، یعنی اس کو یہ اجازت دے دی، اس کو وکیل بنا دیا کہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ میرا نکاح کہیں کرا دے۔ اس شخص نے دو گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ فلاں عورت کا میں اپنے آپ سے نکاح کرواتا ہوں، تو یہ نکاح ہو جائے گا، یہ جائز ہے، اس لیے کہ جب اس نے اس کو وکیل بنایا اور اس کو یہ حق دیا کہ جس سے بھی نکاح کروانا چاہتا ہے یہ کروا دے، اس نے اپنے آپ سے کروا دیا دو گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا۔ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، امام زفر رحمہ اللہ کے ہاں تو دونوں مسئلوں میں نکاح نہیں ہوگا، اوپر والے مسئلے میں بھی کہ چاچا کا بیٹا جو ہے وہ اپنی شادی کروا دے، بچی سے نکاح کروا دے تو وہ بھی منعقد نہیں ہوگا، وہ نکاح بھی درست نہیں امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی مرد کو اجازت دی اور اس مرد نے اپنے آپ سے نکاح کروا دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے والے مسئلے میں تو نکاح جائز اور درست ہے، نکاح ہو جائے گا، اور جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ تو دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی معاملے میں مالک بنانے والا اور مالک بننے والا، کسی چیز کا مالک بنانے والا اور کسی چیز کا مالک بننے والا نہیں ہو سکتا۔
ایک ہی شخص مالک بنانے والا بھی ہو اور خود مالک بننے والا بھی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ جو وکیل ہے عورت کا، وہ اس عورت کا مالک بنوا بھی رہا ہے اور خود مالک بن بھی رہا ہے، تو ایک شخص مملک اور متملک دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں حضرات کی یہی دلیل ہے۔ اسی طرح اوپر والے مسئلے میں بھی جو ولی ہے، چاچا کا بیٹا، وہ مالک بنوا بھی رہا ہے، لڑکی کا مالک بنوا رہا ہے، اور کس کو بنوا رہا ہے؟ خود کو بنوا رہا ہے، یعنی خود مالک بنوا بھی رہا ہے اور خود مالک بن بھی رہا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ ایک شخص خود مملک ہو اور متملک بھی ہو، کہ خود مالک بنوا بھی رہا ہے اور خود مالک بن بھی رہا ہے۔ ایسا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ مالک بنوانے والا کوئی اور ہو اور مالک بننے والا کوئی اور ہو، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر عورت مالک بنوانے والی ہو اپنے آپ کی اور مرد اس عورت کا مالک بننے والا ہو، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک ہی شخص مملک بھی ہو، مالک بنوانے والا بھی ہو اور مالک بننے والا بھی ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ولی کو یا وکیل کو جو اختیار ہے وہ مالک بنوانے کا ہے، تو مالک بننے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ لیکن پہلے والے مسئلے کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ولی ہے، اور ولی میں یہ ضروری ہے کیونکہ وہ بچی ہے، خود تو اپنا نکاح کر نہیں سکتی خود نکاح، لازمی بات ہے اب اس کا ولی ہی نکاح کروائے گا۔ اب ولی اگر اپنے آپ سے اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ولی کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا نکاح کروا نہیں سکتا اس سے، تو لہٰذا اب یہاں پر مجبوری ہے، تو ولی جو ہے وہ خود اپنے آپ سے کروا دے گا، تو مجبوری کے تحت یہاں پر مملک اور متملک ولی بنے گا، لیکن مجبوری کے تحت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخص جو وکیل ہے اس کے علاوہ دوسرا شخص بھی وکیل بن سکتا ہے، یہ عورت کو کہے کہ وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل اس کا نکاح اس عورت سے کرا دے، تو یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص بھی ان کا نکاح کروا سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے مسئلے میں ایک شخص کا خود مملک ہونا اور متملک ہونا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن جو ولی والا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ اس میں مجبوری ہے، تو مجبوری کی وجہ سے وہ مسئلہ درست ہے، وہاں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن دوسرے مسئلے میں نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرق بیان کرتے ہیں، باقی دلیل دونوں کی ایک ہے، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح وغیرہ کے معاملات میں جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف معبر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے موکل کی طرف سے، اس لیے کہ وکیل کہے کہ میں نے فلاں کا نکاح کروا دیا تو اس کا نکاح ہوگا، وکیل کا نہیں ہوگا، وکیل سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، حقوق نکاح کے وکیل کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے، تو لہٰذا وکیل ایک معبر ہے، ان کے ضمیر کی تعبیر کر رہا ہے، ان کی معافی ضمیر کی تعبیر کر رہا ہے، اپنے موکل کی معافی ضمیر کی تعبیر کر رہا ہے، باقی معاملات اس سے متعلق ہوں گے، نکاح طلاق وغیرہ میں جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف معبر ہوتا ہے، موکل کی طرف سے الفاظ ادا کرتا ہے، باقی ان الفاظ کا فرق جو ہے، اثر جو ہے وہ موکل پر پڑتا ہے، وکیل پر نہیں پڑتا، تو وکیل صرف معبر ہے۔ باقی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، معاملات سے مراد بیع شراء وغیرہ کسی چیز کی خرید و فروخت، تو اس میں وکیل معبر نہیں ہوتا بلکہ مباشر ہوتا ہے، یعنی عقد کرنے والا ہوتا ہے، اس عقد کے تمام حقوق وکیل سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وکیل اگر بازار میں جائے اور کوئی چیز خریدے اپنے موکل کے لیے تو معاملے میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کا موکل ذمہ دار نہیں ہوگا، وکیل ذمہ دار ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں دکاندار ہے یا بائع ہے وہ وکیل کو پکڑے گا، اس لیے کہ بیع شراء کے حقوق اس سے متعلق ہوں گے، وہ موکل سے نہیں ہوں گے۔ بے شک وہ چیز موکل کے لیے خرید رہا ہے لیکن
وہ معاملات اس سے متعلق ہوں گے، تو بے شرع میں وکیل جو ہوتا ہے وہ خود عاقد ہوتا ہے، خود مباشر ہوتا ہے، حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن نکاح وغیرہ میں جو وکیل ہوتا ہے وہ معبر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، مباشر نہیں ہوتا. تو اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر آپ مسئلے کو سمجھے کہ پہلے والے مسئلے میں بھی اور دوسرے والے مسئلے میں بھی جو ولی ہے یا وکیل ہے یہ صرف اس عورت کی طرف سے تعبیر کر رہا ہے، بتا رہا ہے. یعنی مالک بنوانے والی تو اصل میں وہی عورت ہے، مملک وہ عورت ہے، مالک بنوانے والی وہ ہے، مالک بننے والا یہ وکیل ہے. لیکن مالک بنوانے والی عورت ہے، یہ وکیل مالک بنوانے والا نہیں ہے اپنے آپ کو. یہ تو صرف اس مالک بنوانے والے الفاظ کی تعبیر کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے اس عورت کی طرف سے، کیونکہ اس نے اس کو وکیل بنایا ہے تو اس کی طرف سے یہ الفاظ صرف ادا کر رہا ہے. مالک بنوانے والا یہ نہیں ہے، مالک بنوانے والی خود عورت ہے. تو لہذا جب مالک بنوانے والی خود عورت ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ اس مسئلے میں وکیل جو ہے وہ مملک بھی ہے متملک بھی ہے تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ مسئلے میں وکیل صرف متملک ہے، مملک جو ہے وہ عورت ہے، اور اس مملک بننے کے جو مالک بنوانے کے جو الفاظ ہیں وہ صرف وکیل اس عورت کی طرف سے ادا کر رہا ہے یا ولی اس بچی کی طرف سے ادا کر رہا ہے. باقی وکیل یا ولی جو ہے یہ مملک نہیں ہے. مملک اصل میں وہ عورت ہے یا وہ بچی ہے. یہ صرف ان کی معافی ضمیر کی ادائیگی کر رہا ہے. اب بچی کی معافی ضمیر کی ادائیگی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے بلوغت کے بعد پھر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ بلوغت کے بعد اگر وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو درست ہے، نکاح درست ہوگا، وگرنہ وہ اس کو باطل بھی کر سکتی ہے. تو ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح وغیرہ میں وکیل جو ہے وہ صرف سفیر ہوتا ہے. نکاح وغیرہ یعنی طلاق نکاح وغیرہ میں وکیل صرف معبر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، مالک بنوانے والا نہیں ہوتا. مالک بنوانے والے اصل میں وہی عورت ہوتی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ معاملات میں ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا، یعنی وکیل اور جو منافات ہے کہ ایک شخص مملک اور متملک یا مطالب اور مطالب نہیں بن سکتا، وہ حقوق میں ہے. حقوق سے مراد بے شرع وغیرہ کہ اس میں ایک ہی شخص بائع اور مشتری، یعنی وکیل بائع بھی بن رہا ہو اور مشتری بھی بن رہا ہو، یا اسی طرح غصب وغیرہ کے معاملات ہے کہ غاصب بھی ہو اور رد کرنے والا بھی ہو. تو معاملات میں ایک شخص مملک اور متملک یا مطالب اور مطالب نہیں بن سکتا، باقی نکاح وغیرہ میں بن سکتا ہے. اس لیے کہ نکاح وغیرہ میں جو ہے وکیل صرف تعبیر کرتا ہے، حقوق موکل کی طرف سے آتے ہیں اور موکل جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے. وہ وکیل صرف اس کی طرف سے الفاظ ادا کرتا ہے، باقی مالک بنانے والی وہ عورت ہے یا موکل ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن بے شرع وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں جو وکیل ہوتا ہے وہ معبر نہیں ہوتا، وہ مباشر ہوتا ہے. اس لیے بے شرع وغیرہ میں اگر یہ الفاظ ادا کرے گا تو یہ صرف الفاظ اور معبر نہیں ہوگا بلکہ یہ عقد کرنے والا ہوگا. اس لیے اگر یہ اپنے موکل کی چیز اپنے آپ کو ہی بیچ دے تو گویا اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ بائع بھی ہے، مشتری بھی ہے، یعنی مملک بھی ہے اور متملک بھی ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ بے شرع میں موکل کی طرف سے یہ معبر نہیں ہوتا بلکہ یہ معاملہ خود اس کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور پھر یہ چیز جا کے موکل کو دیتا ہے. باقی معاملے کے تمام حقوق اس کی طرف سے ادا ہوتے ہیں. تو بے شرع میں اگر موکل کی چیز خود اپنے آپ کو بیچ دے تو یہ مملک اور متملک ہوگا حقیقتاً، اور یہ جائز نہیں ہے. اس لیے بے شرع میں ہم کہتے ہیں کہ وکیل
مملک اور متملک دونوں نہیں بن سکتے، لیکن نکاح طلاق وغیرہ میں یہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح طلاق وغیرہ میں حقوق اس کی طرف سے متعلق نہیں ہوتے، یہ صرف موکل کی طرف سے الفاظ ادا کرتا ہے، باقی معاملات ان کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اس نے کوئی چیز خریدی وکیل نے تو دکاندار اس سے مطالبہ کرے گا، اس کے موکل سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب دکاندار سے یہ چیز خریدتا ہے وکیل تو یہ نہیں کہتا کہ میرے موکل کے لیے یہ چیز دے دو، بلکہ یہ خود کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، مجھے دے دو، اس لیے کہ بھائی شرع کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن نکاح طلاق وغیرہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، بلکہ یہ کہے گا کہ میں اپنے موکل کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں، اس لیے کہ نکاح کے حقوق ان سے متعلق ہوں گے۔ اسی طرح اگر موکل کی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو یہ 100 مرتبہ کہے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہیں کہے گا کہ موکل کی طرف سے آپ کو طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سے یہ صرف الفاظ ادا کرتا ہے، باقی حقوق جو ہے موکل کی طرف لوٹتے ہیں، تو معاملہ جو ہے موکل کی طرف سے طے ہوتا ہے، اس لیے موکل کا نام لینا ضروری ہے نکاح وغیرہ کے معاملات میں۔ تو معاملات دو قسم کے ہیں، ایک ہے بیع و شراء وغیرہ، اس میں وکیل خود عاقد ہوتا ہے، خود مباشر ہوتا ہے، حقوق کس کی طرف لوٹتے ہیں اس معاملے کے، اور دوسرے قسم کے معاملات ہیں نکاح طلاق وغیرہ، اس میں وکیل صرف معبر ہوتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے، باقی اصل میں معاملہ جو طے ہوتا ہے وہ موکل کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح نکاح وغیرہ میں جب اس نے اپنے آپ سے معاملہ طے کیا، نکاح طے کیا اپنے موکل کا، تو اپنی طرف سے تو یہ متملک ہے، مالک بننے والا ہے، لیکن موکل کی طرف سے یہ صرف الفاظ ادا کر رہا ہے مالک بنانے کے، اور اصل میں مالک بنانے والی جو ہے وہ عورت ہے جو اس کی موکل ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ دونوں طرف سے عاقد اور مباشر نہیں ہے، ایک طرف سے مالک بن رہا ہے اور مالک بنوانے والی عورت ہے، تو لہٰذا نکاح میں یہ مملک اور متملک نہیں ہے، اس لیے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بیع شراء وغیرہ میں، خرید و فروخت میں اگر موکل کی چیز خود اپنے آپ کو بیچے گا تو اس صورت میں یہ مملک اور متملک دونوں ہوگا، تو اس صورت میں بیع شراء جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح وغیرہ میں یہ دونوں طرف سے نکاح وغیرہ میں یہ مملک اور متملک نہیں ہوتا وکیل، بلکہ ایک طرف سے معبر ہوتا ہے اور دوسری طرف سے متملک یا اصیل ہوتا ہے۔ لیکن بیع شراء وغیرہ میں اگر یہ یوں کرے گا تو پھر یہ مملک اور متملک دونوں ہوں گے، صرف معبر نہیں ہوگا، اس لیے بیع شراء وغیرہ میں یہ دونوں طرف سے یہ نہیں بن سکتا۔ اگر دونوں طرف سے یہ عاقد بنے گا تو یہ مملک اور متملک تصور ہوگا، یہ بیع شراء جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے بیع شراء وغیرہ میں اگر یہ یوں معاملہ کرے گا کہ موکل کی طرف سے خود اپنے آپ کو چیز بیچے گا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں یہ مملک اور متملک دونوں ہوگا۔ لیکن نکاح میں یہ معبر ہے، سفیر ہے صرف، تو اس صورت میں اگر یہ اپنے آپ سے ہی موکل کا معاملہ طے کرے گا تو اس صورت میں یہ مملک اور متملک نہیں ہوگا، بلکہ ایک طرف سے تو یہ متملک ہوگا یعنی اصیل ہوگا، اور دوسری طرف سے یہ معبر ہوگا، تو اس طرح نکاح طے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب یہ صورت لازم نہیں آتی کہ یہ مملک اور متملک دونوں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک ہی شخص نکاح میں دونوں طرف سے ولی بن سکتا ہے، تو اب اگر وکیل جو عورت کا وکیل ہے وہ عورت کا نکاح اپنے آپ سے کرائے اور صرف یہ کہہ دے کہ زوجتو، میں نے شادی کر دی ہے، میں نے اس عورت کی شادی کرا دی ہے اپنے آپ سے، تو شادی ہو جائے گی، قبول کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب ایک شخص دونوں کی طرف سے قائم مقام ہو گیا ہے تو پھر ایک عبارت دونوں عبارتوں کی طرف سے قائم مقام ہو جائے گی۔ ایجاب اور قبول دونوں ضروری نہیں ہے، صرف ایجاب کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، یعنی اگر اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ سے شادی کرا دی عورت کی تو اس کو دوبارہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود راضی ہے، اس کو پتہ ہے، تو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ سے شادی کرا دی تو گویا جو ہو گیا کہ اس کی طرف سے قبول بھی ہو گیا اور ایجاب بھی ہو گیا ہے، تو لہٰذا
دوبارہ قبول کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ، چچا کے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ یزوج بنت عمہ من نفسہ، کہ اپنے چاچا کی بیٹی جو کہ چھوٹی ہے اس کا نکاح اپنے آپ سے کرائے، جائز ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، اسی طرح ایک عورت نے ایک شخص کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کا نکاح اپنے آپ سے کرائے، اور اس شخص نے دو شخصوں کے درمیان، دو شخصوں کی موجودگی میں اپنے آپ سے اس عورت کا نکاح کروا دیا، تو یہ جائز ہے۔ وقال ظفر و شافعی لا يجوز، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ جائز نہیں ہے، یعنی امام ظفر کے نزدیک دونوں مسئلے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آخری مسئلہ۔ لہما، دونوں کی دلیل یہ ہے کہ ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا، جیسے کہ بیع شرع میں یعنی خرید و فروخت میں نہیں بن سکتا، اس طرح نکاح وغیرہ میں بھی نہیں بن سکتا۔ الا ان الشافعی، مگر امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یقول فی الولی ضرورہ، ولی میں تو یہ مجبوری ہے، لأنہ لا يتولی سواہ، اس لیے کہ اس بچی کا وکیل اس ولی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کی شادی کروائے، تو لہٰذا اب وکیل ہی کروائے گا، اور اب اگر وکیل اپنے آپ سے کروائے گا تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ خود بھی ایجاب اور قبول کر لے، اپنے آپ سے کروا دے، خود ہی اپنے آپ سے کروا دے، اس لیے کہ کوئی دوسرا تو کروا نہیں سکتا، ولی یہ ہے، تو اس کی یہی صورت ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ تو پہلے والے مسئلے میں تو فرماتے ہیں امام شافعی کے نکاح ہو جائے گا، تو اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں وکیل میں تو مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے سوا اس بچی کا کوئی وکیل نہیں ہے۔ ولا ضرورت فی الوکیل، لیکن وکیل میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ عورت کسی دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتی ہے کہ وہ اس کا نکاح اس شخص سے کروا دے، تو لہٰذا جب مجبوری نہیں ہے وکالت میں، تو اب وکیل میں، وکالت میں ایک شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا، ہاں ولی میں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر مجبوری ہے، اور مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات مسائل، شریعت کے مسائل میں نرمی آ جاتی ہے، جیسے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مجبوری ہے، تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ویسے تو مملک اور متملک نہیں بن سکتے ایک ہی شخص، لیکن چونکہ ولی جو ہے اس کے سوا کوئی دوسرا ولی نہیں ہے جو اس کی شادی کروائے، اس لیے وہاں پر مجبوری ہے، تو وہ اس میں مملک اور متملک کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن وکالت میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس شخص کے علاوہ دوسرا شخص بھی وکیل بن سکتا ہے اس عورت کا، تو لہٰذا اس میں وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا لے، اگر اسی کو وکیل بنا لے اور یہ اس طرح کر دے، اپنے آپ سے شادی کرائے، یعنی وہ عورت اس کو یہ وکیل بنائے کہ یہ اپنے آپ سے میری شادی کرا دے اور یہ اپنے آپ سے اس عورت کی شادی کرائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتی ہے، تو لہٰذا جب مجبوری نہیں ہے تو یہاں پر مملک اور متملک کو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ایک ہی شخص مملک بھی ہو اور متملک بھی ہو، یہ شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روح سے درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ مملک اور متملک دونوں ہے، تو یہ بات ہی درست نہیں ہے، یہ مملک اور متملک ہے ہی نہیں ایک شخص، بلکہ مملک عورت ہے اور یہ شخص جو ہے یہ متملک ہے۔ باقی یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے تو عورت کی طرف سے ادا کر رہا ہے، اصل میں مالک بنانے والی عورت ہے، یہ صرف الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اور باقی آپ عبارت کو دیکھیں، ترجمے کو، فرماتے وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ، فرماتے ہمارے نزدیک وکیل جو ہے نکاح میں جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف معبر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، موکل یعنی عورت کی طرف سے۔ وَالتَّمَانِعُ فِي الْحُقُوقِ دُونَ التَّعْبِيرِ، اور یہ جو منع ہے کہ ایک شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا، یہ حقوق میں ہے، حقوق جیسے بیع شرع وغیرہ ان چیزوں میں ہے، تعبیر میں نہیں ہے۔ تعبیر میں ایک ہی شخص دونوں کی طرف سے تعبیر کر سکتا ہے، اپنے آپ کی طرف سے بھی خود اظہار کر سکتا ہے اور موکل کی طرف سے بھی اظہار کر سکتا ہے، تو تعبیر میں پابندی نہیں ہے، تعبیر میں ایک شخص ہی دونوں کی طرف سے اظہار کر سکتا ہے، مملک کی طرف سے بھی اور متملک کی طرف سے بھی۔ تو حقوق میں ایک شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا، لیکن تعبیر میں صرف الفاظ کی ادائیگی میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
وہ مملک کی طرف سے بھی الفاظ ادا کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے بھی یعنی متملک کی طرف سے بھی۔ ولا ترجع الحقوق الیہ، اور جہاں پر صرف تعبیر کا وکیل بنایا ہو کسی کو، اس طرح نکاح طلاق وغیرہ میں صرف اس بات کا وکیل بنایا جاتا ہے کہ میری طرف سے یہ الفاظ فلاں فلاں کو کہہ دے، تو یہ تعبیر کا وکیل ہوتا ہے نکاح طلاق وغیرہ میں۔ فرماتے ہیں تعبیر میں مملک اور متملک کی طرف سے ایک ہی شخص تعبیر کر سکتا ہے، اور تعبیر میں جو ہے حقوق اس کی طرف نہیں لوٹتے جو تعبیر کرتا ہے، بلکہ حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں جس کی طرف سے وہ تعبیر کر رہے ہیں، بخلاف بیع کے، بخلاف خرید و فروخت کے، لأنہ مباشر، اس لیے کہ اس صورت میں وکیل جو ہے وہ خود عقد کرنے والا ہوتا ہے، وہ صرف تعبیر کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز خرید کے لاؤ یا یہ چیز بیچ کے لاؤ، یہ نہیں کہا جاتا کہ میری طرف سے بیچ دو یا میری طرف سے یہ الفاظ کہہ دو، وہ تعبیر کا وکیل نہیں ہوتا، وہ عقد کرنے کا وکیل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ عقد کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں۔ لیکن نکاح طلاق وغیرہ میں وہ صرف تعبیر کا وکیل ہوتا ہے، عقد کا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ تعبیر میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے بخلاف بیع کے، اس لیے کہ اس میں وہ خود مباشر ہوتا ہے۔ حتیٰ رجعت الحقوق الیہ، یہاں تک کہ تمام حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى طَرَفَيْهِ فَقَوْلُ زَوَّجْتُ يَتَضَمَّنُ الشَّرْطَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ وکیل ہے دونوں طرف سے، وکیل جو ہے دونوں طرف سے ولی ہے، تو اس کا یہ کہنا کہ زوجت، میں نے شادی کرا دی ہے اس عورت کی اپنے آپ سے، تو یتضمن الشرطین، تو یہ دونوں شرطوں کو شامل ہوگا، یعنی ایجاب اور قبول دونوں کو شامل ہوگا۔ ولا یحتاج الی القبول، دوبارہ قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب